بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک چاہتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے ناپاکی، اے نبی کے گھر والوں، اور پاک کر کے تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ صادق آل محمد امام جعفر بن محمد باقر علیہ السلام زیادہ مشہور قول کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل ہے۔ آپ کے القاب صادق، صابر، فاضل اور طاہر ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام فروہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت جعفر بن محمد کو صادق کے لقب سے ملقب فرما دیا تھا۔ جعفر نامی جنت میں ایک شیریں نہر ہے جس کا دودھ صرف انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ اسی کی مناسبت سے آپ کا نام جعفر رکھا گیا کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، امام جعفر بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام بن امام علی علیہ السلام۔ آپ نے آنکھ ہی علمی گھرانے میں کھولی اور مدینہ طیبہ کی اس مقدس سرزمین پر پرورش پائی جو علم کا گہوارہ تھا۔ چونکہ آپ کا تعلق گھرانہ آل رسول سے تھا، اسی لیے خود آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین جو وقت کے امام تھے، انہوں نے آپ کی علمی تربیت اپنے ذمے لے لی۔ ان کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 14 برس تھی۔ آپ نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی بھرپور علمی استفادہ کیا۔ آپ اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر کی درسگاہ میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ اس درسگاہ میں ہر شخص کو علم سیکھنے کی اجازت تھی۔ امام کا گھرانہ علم و حکمت کا دروازہ تھا اور آپ کا مدرسہ اس دور کی بہت بڑی یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا۔ اس یونیورسٹی میں بیک وقت 4000 طالب علم مختلف علاقوں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت بایزید بسطامی، حضرت سفیان ثوری، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری جیسے اکابرین نے آپ کی حکمت علمی سے علمی پیاس بجھائی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے، اور حضرت امام شافعی براہ راست حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اس طرح چاروں بڑے مسالک یعنی مالکی، حنفی، حنبلی اور شافعی کے اماموں نے براہ راست یا بالواسطہ آل نبی اولاد علی سے روحانی علوم حاصل کیے۔ حضرت امام جعفر صادق کو شیخ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے مفکر اور سائنسدانوں نے نام پیدا کیے ہیں۔ مشہور سائنسدان جابر بن حیان بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے تھا۔ کتاب سپر برین ان اسلام میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور جابر بن حیان کا مکالمہ روح کے حوالے سے تفصیلاً درج ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان کے خانوادہ ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق سے بیعت ہوئے۔ حضرت بایزید بسطامی کم و بیش 3 سال تک آپ کی خدمت میں حاضر باش رہے، اور آپ کو حضرت امام جعفر صادق سے اکتساب فیض میں اس قدر محویت تھی کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دوسری طرف توجہ نہ کی۔ ایک روز حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، بایزید ذرا طاق سے کتاب اٹھا لاؤ۔ بایزید نے عرض کیا، حضور طاق کہاں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، تمہیں یہاں رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک طاق کا بھی معلوم نہیں؟ تو بایزید نے عرض کیا، حضور مجھے تو آپ کی زیارت اور صحبت بابرکت سے ہی فرصت نہیں، طاق کا خیال کیسے رکھوں؟ امام جعفر صادق یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، اگر تمہارا یہ حال ہے تو بسطام چلے جاؤ، تمہارا کام پورا ہو چکا ہے۔
ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے امام جعفر صادق سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی میری زندگی میں اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے اپنے استاد امام جعفر صادق کی صحبت میں ان سے علم حاصل کرنے کی غرض سے گزارے تھے تو میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ پروفیسر این میری شمل اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت میں حضرت امام جعفر صادق تصوف یعنی روحانی علوم کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے جو سلیمی تفسیر میں محفوظ ہو چکی ہے۔ یہ تفسیر تصوف و حقائق کا بہترین خزانہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے نزدیک قرآن کے 4 مطالب ہیں۔ قرآن کا ظاہر عوام کے لیے، ارشادات خواص کے لیے، لطائف اولیاء کرام کے لیے، اور قرآن کے حقائق انبیاء کرام کے لیے ہے۔ روایت ہے ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، میرے دنیا سے چلے جانے سے پہلے مجھ سے اپنے دینی مسائل معلوم کر لو کہ میرے بعد تمہیں اس جیسی حدیثیں کوئی نہیں سنائے گا جیسی میں سنا رہا ہوں۔ پھر فرمایا، میری حدیث میرے پدر بزرگوار کی حدیث ہے، ان کی حدیث میرے جد علی کی حدیث ہے، ان کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا، ہم تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں جنہیں ہم اس طرح ذخیرہ رکھتے ہیں جس طرح لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر اپنے بازو کی کھال کی چٹکی لے کر فرمایا، میری یہ جلد نبی کی جلد ہے، میرے جد علی کی جلد ہے، میرا گوشت نبی کا گوشت ہے، میرے جد علی کا گوشت ہے، میرا خون نبی کا خون ہے، میرے جد علی کا خون ہے۔ اور میرے جد علی نے فرمایا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اب میں کہتا ہوں سلونی سلونی۔ اور پھر حشرات الارض کے بارے میں کسی کے سوال پر آپ نے فرمایا، میں ان کی تعداد، نسلیں اور ان میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں یہ سب جانتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک بار عباسی خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہم اور تم برابر ہیں، تمہیں کون سی فضیلت حاصل ہے؟ امام نے فرمایا، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجیں اور اس سے شادی کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز ہے، جبکہ ہم میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور حضور ہم سے ہیں۔ خلیفہ منصور نے ایک بار آپ کو پیغام کہلا بھیجا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے جس طرح باقی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس پر ہمیں تمہارا ڈر ہو، اور نہ تمہارے پاس آخرت کی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ہم تجھ سے امیدوار ہوں، اور نہ تم ایسی کوئی نعمت میں ہو کہ جس پر ہم تمہیں مبارکباد دیں، اور نہ ہم اسے کوئی مصیبت سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم تمہاری تعزیت کریں، تو پھر کس وجہ سے ہم تمہارے پاس آیا کریں؟ منصور نے اس جواب میں کہا، تم ہمارے پاس آیا کرو تاکہ ہمیں نصیحت کر دیا کرو۔ اس پر آپ نے جواب میں فرمایا، جو دنیا کا طالب ہے وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا، اور جو آخرت کا طالب ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا نہیں۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور پر مکھی آ کر بیٹھ گئی، اس نے اسے ہٹا دیا، وہ دوبارہ آ کر بیٹھ گئی، اس نے پھر ہٹا دیا، یہاں تک کہ مکھی نے اسے تنگ کر دیا۔ اتنے میں امام جعفر صادق اس کے پاس تشریف لے آئے۔ منصور نے آپ سے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ نے بلا کسی خوف و جھجک کے فرمایا، ظالموں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ جواب سن کر منصور چپ ہو کر رہ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جس عظیم خاندان کے فرد تھے وہ سخاوت میں معروف بلکہ ضرب المثل تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اسخل عرب یعنی عربوں کا سخی کہا جاتا تھا۔
امام جعفر صادق کی سخاوت عام تھی۔ آپ صرف مستحقین کو ہی نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے متعلقین کو اس بات کا حکم بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے مال کی ادائیگی کر کے لوگوں کے باہمی جھگڑے ختم کرا دیا کریں۔ آپ کا عام دستور یہ تھا کہ خفیہ طور پر مال خرچ کرتے تھے۔ آپ نہایت صابر شاکر تھے۔ بردباری آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ نہایت نرم مزاج تھے۔ اپنے ماتحتوں کی غلطیوں پر انہیں سزا دینے کے بجائے درگزر سے کام لیتے اور نرمی سے سمجھاتے تھے۔ الغرض ہر ایک کو معاف کرنا آپ کا شیوا تھا۔ بدلہ لینا تو درکنار، آپ بدلہ لینے والے انسان کو ہی کمتر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے معاف کرنے میں کوئی ذلت نہیں اور بدلہ لینے میں کوئی بڑائی نہیں۔ معاف کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھتی ہے، اور جو اللہ کے لیے کسی کے آگے جھک جاتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی اس بات کو سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ خواجہ شمس الدین عظیم اس طرح بیان فرماتے ہیں: تمہیں کسی کی ذات سے تکلیف پہنچ جائے تو اسے بلا توقف معاف کر دو، کیونکہ انتقام بجائے خود ایک صعوبت ہے۔ انتقام کا جذبہ اعصاب مصبحل کر دیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کو اپنی غلطی چھوٹی نظر آتی ہے اس کو دوسروں کی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں، اور جس کو اپنی غلطی بڑی نظر آتی ہے اس کو دوسروں کی غلطیاں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے برے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے سے بچنا، کیونکہ ان لوگوں کی مثال اس پتھر کی ہے جس سے پانی نہ بہتا ہو، اس درخت کی ہے جس کے پتے مرجھا چکے ہوں، اور اس زمین کی ہے جو بنجر ہو چکی ہو۔ پنجابی زبان کے مشہور شاعر میاں محمد بخش سیف الملوک میں اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں: چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں۔ آپ فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی دوست کے گھر جاؤ تو اس کی طرف سے دیا گیا اکرام قبول کر لینا، مگر اس کی خاص نشست گاہ پر نہ بیٹھنا۔ حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے: وہ یتیم نہیں جس کا باپ مر جائے، بلکہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا دیا تھا، اور ہم اہل بیت کے پاس 70 اسم اعظم ہیں۔ شیخ اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام 15 شوال 148 ہجری کو زہر دیے جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں شہید ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں آپ کے والد امام محمد باقر، دادا امام زین العابدین اور ان کے چچا امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ صادق آل محمد وارث خیر الانام، حسن مطلق کے پیمبر، عشق برحق کے امام۔ لو لگا کر تجھ سے روشن ہے طریقت کا چراغ، درس لے کر تجھ سے قائم ہے شریعت کا نظام۔